اور انہوں نے کیا بھی۔ امام علی مقام کی طرف سے سب سے پہلے جانے والے حر بن یزید تھے، حر بن یزید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا۔ اگر وہ کوفیوں کے ساتھ ہوتے تو قسم خدا کی کبھی ہماری زبان سے رضی اللہ عنہ نہیں نکلتا۔ ایک رات پہلے تک کوفیوں کے ساتھ ہے، صبح آئے امام حسین کی بارگاہ میں، ظہر سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی، لیکن قیامت تک کے لیے رضی اللہ عنہ بن گئے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی کافی ہوتی ہے مسلمانوں، تھوڑی سی زندگی کافی ہوتی ہے مولا کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے۔ ایک رات پہلے تک یزیدی ہے، صبح حسینی ہو گیا، دوپہر سے پہلے شہید بھی ہوا، لیکن آج ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں، میں خود ان کے مزار پاک کی حاضری دیتا ہوں ہر سال۔ مزار پاک پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہی دعا کرتا ہوں، مولا چاہے جو بھی ہو جائے ہمارے دل نہ بدل، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ہمیشہ قائم رکھ۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، حر بن یزید کی اس جذبہ جہاد پر لاکھوں سلام، ان کی جواں مردی پر لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے کوفیوں کو للکارتے ہوئے آتے ہیں میدان مبارزت میں، اس میدان جنگ میں کوفیوں میں سے کچھ لوگ آئے مقابلے کے لیے، لیکن وہ سپہ سالار تھے، سپہ سالار نے کئیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، کوفیوں نے ایک ساتھ تیروں کی بوچھار کی۔ حر بن یزید سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں، کربلا کے میدان میں شروعات ان سے ہوئی۔ امام علی مقام کے جو جانثار ساتھی تھے ان کا حال میں اگر آپ کو بتاؤں، ان لوگوں نے ایسی جانثاری پیش کی، جب تک امام حسین کے دوست و احباب تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی مولا حسین کے کسی بچے کو یا بھائی کو جنگ کے میدان میں آنے نہیں دیا۔ جب تک دوست و احباب تھے سبوں نے کہا تھا کہ حسین اعظم کے گھر کا کوئی بچہ پہلے نہیں آئے گا جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس میں حضرت زہیر بن قین ہیں، حضرت قیس ہیں، حضرت عبداللہ بن وہب ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی ہیں۔ یہ سب وہ ساتھی ہیں میرے آقا حسین اعظم کے جو سب سے پہلے خود اپنی جان کا تحفہ لے کر کے آئے۔ ہر کوئی آتا تھا، ایک ہیں عبداللہ بن وہب، یہ بھی دیکھیں دل کیسے بدلتے ہیں۔ مولا حسین کا قافلہ جب کوفہ کی طرف جا رہا تھا، وہ حج کر کے جا رہے تھے۔ عبداللہ بن وہب شروع میں ان کے پاس کوئی ایسی زیادہ جذباتی باتیں نہیں تھی اہل بیت کو لے کر کے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے ان کی بیوی کے ساتھ۔ شام کا وقت تھا، امام حسین نے دیکھا ایک خیمہ ہے، کوئی مسافر جا رہے ہیں، اس خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کے مولا حسین نے کہا روشنی ہے، کچھ اجالا ہے تو ہمیں بھی دے دو، چراغ کے لیے روشنی۔ انہوں نے دیا اور امام حسین سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں کوفہ کی طرف نکلا تھا مگر لوگوں نے مجھے روک لیا اور میرے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہیں، جبکہ حر بن یزید بھی آیا تھا۔ عبداللہ بن وہب سے کہا اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو آؤ۔ عبداللہ بن وہب نے کہا ارے نہیں، میں کہاں تمہارے ساتھ آؤں، اس لفڑے میں میں نہیں پڑھوں گا۔ اندر آئے گھر میں، ان کی عورت تھی خیمے میں، اللہ عورتیں دے تو ایسی عورتیں تھیں۔ عبداللہ بن وہب کی عورت نے پوچھا کون آئے؟ کہا حسین فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد۔ کہا وہ آئے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا وہ کوفہ جا رہے تھے، لوگوں نے ان کا راستہ روک لیا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے کیا کہا؟ کہا وہ مجھے بلا رہے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس سارے لفڑے میں کہاں جاؤں گا، اس چکر میں کہاں پڑوں گا۔ ان کی بیوی نے کہا عبداللہ بن وہب سے اے عبداللہ، آج چاہے تو جنت خرید سکتا تھا، کتنا برا سودا کر کے آ رہا ہے، آج چاہتا تو جنت خرید سکتا تھا۔ کیوں؟ حدیث نہیں سنا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت کا سردار تجھے بلا رہا ہے اور تو جہنم کی طرف جانے کی بات کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا جنت کا سردار بلا رہا ہے تو جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ بیوی کی بات اثر کر گئی، کہا تیرا شکر ہے تو صحیح وقت پر مجھے مشورہ دیتی ہے، اور مولا حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان کی عورت بھی آئی، یہ کربلا کے میدان تک ساتھ رہے۔ حر بن یزید کی جیسی ہی شہادت ہوئی، دوسرے نمبر پر گھوڑے پر سوار ہونے والے عبداللہ بن وہب ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں، بڑا جوش تھا، بہت زیادہ جذبات تھے۔ امام حسین نے کہا پہلے تو تم آنا نہیں چاہتے تھے اور آج سب سے پہلے میرے لیے لڑنا چاہتے ہو۔ عبداللہ بن وہب نے کہا مولا حسین قسمت جاگ گئی، میری بیوی نے نیک مشورہ دیا، جس رات سے میں آپ کے قافلے میں شریک ہوا ہوں پتہ نہیں زندگی میں کبھی میں نے رات میں ایسے خواب نہیں دیکھے تھے جو ہر رات میں دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہے؟
کہتے ہیں عبداللہ بن وہب روز آنکھ لگتی ہے فجر ہونے تک میں جنت کے باغیچوں میں ہی ٹہل رہا ہوتا ہوں. یہ برکت ہے آپ کی. میں نے دیکھا آج خیمہ حسین میں آئیں تو مولا رات کو خوابوں میں جنت میں ٹہلائے. جو آپ کے اوپر جان نچھاور کر دے پھر وہ قیامت کے دن کون سے باغیچوں میں ہمیں پہنچائے گا. اس لیے مولا حسین میرا یہ جذبہ بڑھ گیا ہے, میرے یہ جذبات بڑھ گئے ہیں, مجھے اجازت دے دیں. جیسے ہی وہ نکلے حضرت عبداللہ بن وہب پکارتے ہوئے کوفیوں کو پکارتے ہوئے آئے, اے کوفہ والوں تم مجھے پہچانتے ہو؟ اپنا نسب پورا گنایا. کوفہ والوں نے کہا ہم تجھے نہیں پہچانتے, ہم تجھے نہیں جانتے. عبداللہ بن وہب نے کہا جو جو نہیں جانتا وہ سب سامنے آ جائے, جو جو مجھے نہیں پہچانتا وہ سب مجھے میرے سامنے آ جائے. کل تک ہو سکتا ہے میں اتنوں کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا, آج میری نسبت فاطمہ کے لال سے ہو چکی ہے. تمہارے سے بڑا لشکر بھی آئے تو میں اسے دعوت مبارزت دے سکتا ہوں. اے غیور نوجوانوں, ہمیشہ یہ حسینی کردار ہے, کوانٹیٹی کو سے دیکھ کر کے کبھی خوف نہیں کھانا, ڈرنا نہیں. عبداللہ بن وہب گھر گئے ان کے مجمع میں. اور دیکھو تو صحیح, کوفی جب حملہ آور ہوتے تھے تو ٹڈی دل ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. جنگ کا اصول یہ ہوتا تھا ایک پہلوان آئے تو ادھر سے بھی ایک پہلوان آئے, ادھر دو آئیں تو ادھر سے بھی دو آئیں. لیکن بعد میں یہ اصول توڑ دیتے تھے یہ بزدل لوگ, جب ایک سے ان کا کام نہیں چلتا تو 10 20 30 40 بھیج دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن وہب کے اوپر اسی طرح 40 سے زیادہ لوگ حملہ آور ہوئے, لیکن مجال ہے ان کو کوئی ہلا سکے. کیا ہوا جانتے ہیں؟ جو خیمے لگے ہوتے تھے لکڑیوں سے, خیمے لگے ہوتے تھے, عبداللہ بن وہب دیکھ رہے ہیں ان کی بیوی خیمے کی لکڑیاں اٹھا کر کے میدان میں آ چکی ہیں, خیمے کے چوب لے کر کے آئی ہیں. عبداللہ بن وہب گھوڑے پر ہیں, وہ صرف خیمے کی لکڑیاں اپنے ہاتھ میں لے کر کوفیوں کے پیٹ میں مارتی جا رہی ہیں. لوگوں نے کبھی کسی عورت کو جہاد کرتے نہیں دیکھا تھا مگر خیمہ حسین کی طرف سے آئی تھی. عبداللہ بن وہب نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے کہا خاتون تجھ پر جہاد نہیں, تجھ پر جنگ نہیں, جا تو اپنے خیمے میں. اس نے کہا اچھا مشورہ میں نے دیا تھا, مشورہ میں نے دیا تھا, شہادت تم پاؤ اور مجھے محروم کرو. اگر تم شہادت کا مرتبہ پاتے ہو ساتھ میں بھی اسی مرتبے تک پہنچنا چاہوں گی. وہ خاتون ٹس سے مس نہیں ہوتی. اللہ ہمارے جوانوں کو ایسی بیویاں عطا کرے جو حسین اعظم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے لیے تقویت پہنچائیں. وہ خواتین نہیں جو بچوں کے لیے ہتھکڑیاں بن جائیں. ارے بیٹا کہاں جا رہا ہے, ماحول بڑا خراب ہے, ارے لال یہاں بیٹھ, مسجد میں مت جا, مولویوں کے صحبت میں سنگ میں مت جا, بگڑ جائے گا, فلاں ہو جائے گا. یہ وہ عورتیں ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سامان کرتی ہیں. میں دعا کرتا ہوں ہمارے گھروں میں مولا وہ خواتین عطا کرے جو عبداللہ بن وہب کی زوجہ نے کیا تھا, اسماء بنت صدیق نے کیا تھا, صفیہ بنت عبد المطلب نے کیا تھا, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. عزیزان گرامی, یہاں عورتوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. عبداللہ بن وہب کی بیوی ہٹنے کو تیار نہیں تھی. عبداللہ بن وہب گھوڑا واپس گھما کر کے مولا حسین کے خیمے میں آتے ہیں شکایت لے کر کے, یہ عورت زادی ہے اور میری بات سنتی نہیں ہے, یہ خیمے کے چوب لے کر کے آ گئی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشی سے آنسو نکل گئے. اے میرے عزیزو, مولا تعالیٰ جب تمہاری مدد کرتا ہے تو کمزور مخلوق سے بھی مدد کرتا ہے. جس کو ہم صنف نازک کہتے ہیں ان کے دلوں میں بھی مولا حمایت دین عطا کرتا ہے. بعض وہ لوگ ہیں جو بڑی طاقت رکھ کر کے بھی گھر میں چوڑیاں پہن کے بیٹھتے ہیں, لیکن مولا کبھی عورتوں کو بھی جواں مردیاں عطا کرتا ہے, بہادری عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی, عبداللہ بن وہب اسی اثنا میں کوفیوں کے درمیان گھر گئے. کوفیوں نے ان کے سر پر نیزے مارے, ان کی آنکھوں میں مارے, ان کے سینے میں مارے, جس کی وجہ سے وہ زیر زمین آ گئے. یہ دوسری شہادت تھی کربلا کے میدان میں. صبح سے یہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اس کے بعد حبیب ابن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ اسدی آئے, یہ حضرت قیس آئے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو مولا حسین کے اوپر اپنی جان لٹانے والے تھے, اپنی جان فدا کرنے والے لوگوں میں سے تھے. یہاں تک کہ دوپہر کا وقت قریب آیا, دوپہر کا وقت قریب آیا, سارے جانثار ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کی. تقریباً 50 کے قریب لوگ شہید ہو چکے تھے. یہ اتنے اثنا میں جاتے تھے, شہید ہوتے رہے. مولا حسین سب کے مناظر کو دیکھتے رہے. اسی اثنا میں سب سے پہلے خاندان میں سے جو آتے ہیں وہ امام قاسم بن حسن ہیں, جن کی عمر 21 سال کی تھی. ان کی منگنی ہوئی تھی امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ سے, ان کی منگنی ہو چکی تھی. امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں. وہ امام حسین کے سگے بھتیجے, امام حسن کے بیٹے, بڑے بیٹے, امام حسن کے بیٹے ہیں.
آتے ہیں کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت ہے. آپ کے جانثار ساتھیوں نے اپنی جان فدا کر دی, اب گھر والوں کی باری ہے. امام حسین ان کو دیکھ کر کے اشک بار ہو گئے. کہا بیٹا قاسم میرے مرحوم بھائی کی تم آخری نشانی ہو. میں تمہارے چہرے میں میرے بھائی کو دیکھا کرتا تھا, میں تمہارے چہرے کے اندر اپنے حسن مجتبیٰ کو تلاش کرتا تھا. آج اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ حسن کی یادیں بھی چلی جائیں گی. امام قاسم نے ہاتھوں کا بوسہ لیا, کہا امام عالی مقام یہ جنگ کا میدان ہے, بس آپ مجھے صبر کی تلقین کریں, بس مجھے صبر کی تلقین کریں. امام عالی مقام نے انہیں وصیتیں کی, نصیحتیں کی, گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا. یہ قاسمی, یہ ہاشمی جوان فاطمہ زہرا کا پوتا سب سے پہلے میدان کربلا میں اترا ہے. جیسے ہی یہ سامنے آئے انہوں نے کوفیوں سے پکارا میرے مقابل میں کس کو بھیجتے ہو. اس وقت ایک ازرق نام کا پہلوان تھا, کوفہ کا بڑا پہلوان, اس کے 4 بیٹے بڑے مستنڈے تھے ہاتھی کی طرح. اس نے کہا میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو مقابلہ کر لے, باقی پھر دیکھا جائے گا. ازرق نام کے اس بہادر نامی پہلوان کے بیٹے ایک آیا امام قاسم کے سامنے, لیکن یہ ہاشمی جوان ہے, ہاشمی جوان ہے. یہاں تلوار چلانا اور تیر چلانا سکھایا نہیں گیا ہے, بلکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جہاں جبرائیل امین انہیں سکھا چکے ہیں. میں نے کل نہیں بتایا حسن و حسین کشتی بھی لڑ رہے ہوں تو ایک طرف سید الملائکہ ہے, دوسری طرف سید الانبیاء. جن گھروں میں کشتی کے استاد سید الانبیاء ہوں اور سید الملائکہ ہوں, بھلا ان کو مبارزت اور جنگ کی تعلیم کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ امام قاسم کے سامنے آیا, ایک ہاتھی کا سونڈ گر گیا, ازرق کا بیٹا پہلا ہی فنا فی النار ہوا. دوسرا آیا تھوڑی دیر ٹک نہیں پایا, قتل ہو گیا. تیسرا آیا, چوتھا آیا, چاروں چھانے چت کر دیا. ازرق کو بڑا غصہ آیا, ان بیٹوں کو پتہ نہیں کتنے دنوں سے گھی پلایا ہوگا, کیا کیا کھلایا ہوگا, اور بھیجا بھی تو فاطمہ کے لاڈلے کے پاس بھیجا, اور اس نے چند منٹوں میں سب کا صفایا کر دیا. وہ غراتا ہوا آیا, کہا کوفیو اب میرے اوپر بدلہ لینا واجب ہو گیا ہے, انتقام لینا واجب ہو گیا ہے, میں جاتا ہوں. وہ آیا خود, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 100 لوگوں سے بھی لڑ سکتا تھا, لیکن یہاں امام قاسم کے ساتھ آیا ہے. امام قاسم جنگ کے بڑے ماہر تھے, 21 سال کی عمر تھی, مہارت بہت تھی, پلٹ کر کے حملہ کرنا جو حیدر کرار کی صفت ان کے اندر تھی. کیوں نہ ہوتی, وہ ان کا خون تھا, ان کے پوتے تھے حیدر کرار کے. امام قاسم آتے ساتھ دیکھا کہ یہ بہت مست پیل ہے, ہاتھی ہے, گھراتا ہوا آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ڈرتے تھے, مگر امام قاسم کی پیشانی پر ذرا برابر بھی خوف نہیں. سامنے آتے ہی رجزیہ اشعار پڑے جاتے تھے جنگ میں, وہ اپنے مقام بتاتا تھا, ادھر والا اپنے مقام بتاتا تھا. ہوتے تھے جنگ کے دوران اشعار پڑے جاتے تھے جو سامنے والے کو غصہ بھی دلاتے تھے. امام حسین کے یہ شہزادے, امام حسن کے شہزادے امام قاسم اسے پکارنے لگے, کہا میں فاطمہ بنت محمد کا شہزادہ ہوں, حیدر کرار کے گھر کا نور نظر ہوں, تیری نسبت بھی تو ذرا بتا, تجھے کس مانے جنا ہے, بھلا تیرا بھی نسب سلامت ہے یا نہیں. اسے بڑا غصہ آیا, تل ملایا, میرے نسب پر اس نے بات کی, عرب کے لیے بہت بڑی گالی تھی. اس نے سامنے آ کر کے کہا اے لڑکے میری عمر دیکھ, اور تیری عمر کے تو کئی بچے میں نے پیدا کیے ہیں, فلاں فلاں اس نے اشعار کہے. امام قاسم نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی. الحرب خدعۃ, ایک اصول ہے جنگ کا ایک اصول ہے. اس کو سامنے آ کر کے کہا میں نے تیری بڑی تعریف سنی, بہت تیرے چرچے سنے, ازرق پہلوان کے بہت چرچے سنے ہیں. وہ خوش ہوا کہ کوفہ والے تیرے پہلوانی کے جوہر سناتے ہیں, تو جنگ کا بڑا ماہر آدمی ہے, لیکن تو لعنت ہے تجھ پر, تجھے گھوڑے کی نکیل تک باندھنا نہیں آتا, تجھے گھوڑے کی نکیل باندھنا نہیں آتا. کسی پہلوان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گھوڑے کی ناتی باندھنا نہیں آتا تو وہ جنگ کا سپاہی بھی نہیں کہلاتا. اس کو اتنا بڑا تانا دیا ازرق پہلوان کو امام قاسم نے, وہ تلملا گیا. میرے گھوڑے کی زین اور ناتی کا کیا ہوا؟ وہ جھک کر دیکھنے گیا, اٹھایا تلوار گردن پر مار دی. یہ حل عرب خرعتن, کوفیوں نے دیکھا امام قاسم نے ازرق کا بھی صفایا کر دیا. اس کے بعد اب کوئی پہلوان نہیں تھا, سب کو یہ ہاشمی جوان فنا فی النار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کوفی اگر ایک آتے تھے تو صرف تنہا امام قاسم 22,000 کے لیے کافی تھے.
22,000 के लिए काफ़ी थे, लेकिन वो टिड्डी दिल मॉब लिंचिंग करने वालों के बाप दादा थे जो आज करते हैं। वही किया उन्होंने, 100-200 लोगों का एक झुंड भेजा और तीरों से नेज़ों से हमला करना शुरू किया। इमाम कासिम पर चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, नेज़े मारे, तलवारें चलाई। हर जगह हवा में तलवारों के चमकने की और लहराने की आवाज़ें आ रही थी। सारे लोगों ने इमाम कासिम को इतना ज़ख्मी किया कि वह ज़मीन पर गिरे और वहीं से पुकारा, या अबता अदरिकनी, ए मेरे चचा आ जाए मेरे पास, आ जाए मेरे पास। मौला हुसैन ने इमाम कासिम के जौहर भी देखे, दौड़ते हुए अपना जुब्बा संभाला और इमाम कासिम के पास आए। कूफियों को अलग किया कि थोड़ी देर की मोहलत दे दो। कूफी हट गए। इमाम कासिम के ज़ख्म इतने थे, जगह जगह से खून के फव्वारे जारी थे, जहाँ से देखो खून रस रहा था। उनके सारे कपड़े फट चुके थे। इमाम हुसैन ने उनका सर अपनी गोद में लिया। आखिरी मर्तबा इमाम कासिम ने हुसैन आज़म के चेहरे का दीदार किया, अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। मौला हुसैन उस लाशे को अपने कंधे पर उठा कर लाए, खीमे के पास रखा। 21 साला भतीजे की लाश को उठाना, कोई पूछे हुसैन आज़म से क्या दर्द होता होगा, क्या कर्ब होता होगा। ये जंग का मैदान एक होता, 2 होते, 3 होते तो समझ में आते। ए मुसलमानों, हमारे घर में किसी एक की मैयत हो तो 40-40 दिन तक रोते हैं। इमाम हुसैन अगर रोएं तो किस पर रोएं, किस पर रोएं? एक बच्चे पर रोएं कि 2 बच्चों पर रोएं कि 3 बच्चों पर रोएं? जंग के इस मैदान में मौला हुसैन को बड़ी आजमाइशों से गुजारा गया है। दूसरे जब मौला इमाम कासिम की शहादत हुई तो अब बारी थी इमाम हुसैन के घर में। दूसरे शहजादे भी निकले, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के शहजादे, आपके भाई जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की औलाद में से थे। सब एक के बाद दीगरे जाते रहे, शहादत का जाम नौश करते रहे। आखिर में इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर आए। ये अली अकबर कौन हैं? जिनके चेहरे को शबाहत अल्लाह के रसूल से। साहब का ये बयान समाअत फरमाया। वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बयान कैसा लगा। और एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी रिलेटेड से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके आगे का बयान इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में आपको हम समाअत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।